اردو کور کے معزز دوستوں، میں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو ماہرین آثار قدیمہ کی جانب سے حاصل کی جانے والی حالیہ چند کامیابیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ کھدائی کے دوران ملنے والے ان پراسرار رازوں نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ سائنسدانوں نے ڈائنوسار سے مشابہت رکھنے والا پرندہ دریافت کر لیا ہے جس کی جسامت دیکھنے والے کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ ایسی دلچسپ اور دنگ کر دینے والی دریافتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اسے دیگر دوستوں سے شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں چائنیز پیٹرو گلف کی۔ نارتھ امریکہ اور میکسیکو کے ایک علاقے میں حال ہی میں دریافت ہونے والی چٹانوں نے سب کو حیرت میں مبتلا کر دیا، کیونکہ ان چٹانوں پر چائنیز تہذیب کے نمونے اور اشکال ملی ہیں۔ ایک ماہر آرکیالوجسٹ نے جب ان کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی تو ایک اور انکشاف سامنے آیا کہ یہ کسی دیو ہیکل جانور کی ہڈیاں ہیں جس پر ایک خاص مٹیریل سے کشیدہ کاری کر کے 12,000 سال پرانی تہذیب کو محفوظ کیا گیا ہے۔ اب یہ خیال کیا جانے لگا ہے کہ شاید چائنیز افراد نے سب سے پہلے امریکہ اور گرد و نواح میں آبادکاری کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ عرصہ پہلے ایسی چٹانیں اور فوسلز کیلیفورنیا کے پہاڑی سلسلوں سے بھی مل چکے ہیں۔ اس ساری گتھی کو سلجھانے کے لیے بڑے بڑے آرکیالوجسٹ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، مگر اس کا نتیجہ کب اخذ ہوگا یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔ دوستو، اب آپ کو متعارف کرواتے ہیں انٹروپوڈ نامی ایک حیران کن کیڑے سے۔ پہاڑوں کے دامن میں موجود غاریں ویسے تو انسانی تجسس کا مرکز ہوتی ہیں، لیکن ان میں داخل ہونے سے قبل احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کر لینی چاہیے، کیونکہ عین ممکن ہے کوئی انسان دشمن جانور اس غار میں موجود ہو جو حملہ کر کے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ خیر، سائنسدانوں کو ایسے عجیب کام کرنے میں بہت دلچسپی ہوتی ہے۔ اسی دلچسپی کے سبب سال 2017 کے وسط میں ترکی کے ایک پہاڑی سلسلے میں چند ماہر سائنسدان اپنے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ اس دوران انہیں ایک حشرات الارض ملا جسے یقیناً کسی نے پہلے نہیں دیکھا تھا، جسے انٹروپوڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی جسامت 1 انچ سے بھی کم ہے۔ حیران کن طور پر یہ کیڑا مکمل طور پر اندھا ہے، جبکہ شکار سے بچنے کے لیے یہ اپنی آواز کو استعمال کرتا ہے جس کی فریکوینسی بہت تیز ہوتی ہے۔ یہ کیڑا اپنی آواز کو ایک خاص زاویے کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شکاری کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آواز کسی اور سمت سے آ رہی ہو اور وہ اس جانب چل دیتا ہے، جبکہ اس کیڑے کے سننے کی حس بھی بہت تیز ہے، جو واقعی حیران کن ہے۔ دوستو، اب ذکر کرتے ہیں ڈوگو نامی مجسموں کا۔ ڈوگو نامی مختلف ڈیزائنز کے مجسمے تبت کی قدیم عمارتوں اور مندروں کے ارد گرد پائی جانے والی زمین سے دریافت کیے گئے ہیں۔ یہ مجسمے شکل کے اعتبار سے انسان اور کسی جانور کے میلاب سے بننے والی اشکال سے مشابہ ہیں۔ ان مجسموں کا دھڑ انسانی اور سر جانور سے ملتا جلتا ہے۔ ماہرین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ زمانہ قدیم کے انسان اور جانور ساخت اور خدوخال کی نسبت آج کے انسانوں اور جانوروں سے مختلف ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دریافت ہونے والے یہ مجسمے اس وقت کی زندگی کے آثار ہمیں دیتے ہیں۔ اس کے برعکس بعض محققین اس بات پر بھی متفق ہیں کہ یہ مجسمے بچوں کے کھلونے کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے۔ ان متنازع خیالات نے اس حوالے سے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی۔ معزز خواتین و حضرات، اب آپ کو بتاتے ہیں ایمبوٹیرکس نامی عجیب الخلقت مخلوق کی۔ کہا جاتا ہے کہ ڈائنوسار اس دنیا میں کروڑوں سال پہلے وجود رکھتے تھے۔ سائنسدان اس حوالے سے کئی ثبوت بھی پیش کرتے ہیں جن کے مطابق یہ زمین پر چلنے والا ایک دیو ہیکل جانور تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں ڈائنوسار کی طرح ایک پرندہ بھی پایا جاتا تھا؟ حال ہی میں چائنا کے چند سائنسدانوں نے ایک ایسا ہی پرندہ دریافت کیا جس کی نسل تو زمین سے معدوم ہو چکی ہے، تاہم اس کے خدوخال بالکل ڈائنوسور جیسے ہیں۔ اس کا سائز بھی بے حد بڑا ہے۔ دراصل یہ ایک فوسل ہے جس کو پرکھنے کے بعد اسے ایمبوٹیرکس کا نام دیا گیا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ڈائنوسار سے مشابہت رکھنے والی اس عجیب و غریب مخلوق کے پر بھی موجود ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ 16 کروڑ سال قبل یہ پرندے دنیا پر راج کرتے تھے۔ ان پر ریسرچ جاری ہے۔ ریسرچرز اس بات کی کھوج لگانے میں مصروف ہیں کہ آخر اتنے بڑے جسم کا مالک یہ پرندہ کیسے زندگی گزارتا تھا، اور آیا وہ حقیقت میں اڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا یا زمین پر دوڑنے والے جانوروں میں ہی شمار کیا جاتا تھا۔ اردو کور کے ہم سفر دوستوں، کیا آپ نے بوسنین پیرامڈز کا نام سنا ہے؟ آپ نے اہرام مصر کا ذکر تو سن رکھا ہوگا، اور شاید آپ یہ بھی جانتے ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا اہرام مصر میں واقع ہے، مگر 2005 سے لے کر 2013 کی ایک ریسرچ کے مطابق یہ غلط ہے۔
इस रिसर्च में यूरोप के एक मुल्क बाजनिया के दारुल हुकूमत साराजेवो में दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना अहराम दरियाफ्त हुआ है। दूर से देखने पर इन पिरामिड्स की शक्ल 3 पहाड़ों से मिलती है, क्योंकि इन अहरामों पर घने दरख्त उग चुके हैं। मगर जब एक खास एंगल से एक माहिर आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे देखा तो उसने ये दावा किया कि ये पहाड़ नहीं बल्कि पिरामिड्स हैं, जिसके बाद तहकीक शुरू की गई। कड़ी मेहनत के बाद ये बात सामने आई कि ये पिरामिड्स तकरीबन 10,000 साल पुराने हैं। इन तीनों अहरामों के साइज और हुज्जम को देखते हुए सबसे बड़े अहराम को दी सन पिरामिड्स और इससे छोटे अहराम को दी मून पिरामिड का नाम दे दिया गया है। इसी तरह जापान के एक समंदर की तह से भी पिरामिड्स दरियाफ्त हुए हैं। साइंसदानों के मुताबिक जापान का यह समंदर सदियों पहले खुश्क जमीन हुआ करता था। जेरे समंदर मिलने वाले एक अहराम ने तहकीक का रुख बदल कर रख दिया। इस पिरामिड की बनावट मिस्री तर्ज पर देखने में आई है। इंतहाई मुशाकी से तराशा गया यह शाहकार समंदर की तह में किस तरह तामीर किया गया, इसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। ताहम चंद मुअर्रिखीन इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि जिस जगह पर आज समंदर वाक़े है, यहां आज से हजारों साल कबल मैदानी इलाका वजूद रखता होगा। बाद अज़ां जमीनी तब्दीलियों ने एक देव हेकल समंदर को जन्म दिया। प्यारे साथियों, वेस्टर्न अमेरिका की रियासत नोवाडा में दरियाफ्त होने वाली एक गार ने पूरी दुनिया को हैरान और तजस्सुस में मुब्तला कर रखा है। 19वीं सदी के वस्त में दरियाफ्त होने वाली इस गार की हकीकत को आज तक कोई नहीं जान सका। इसकी खुदाई के दौरान इंसानी हाथों से बने हथियार मिले हैं, जिनका इस्तेमाल शायद हजारों साल पहले किया जाता हो। इस गार से एक हनूदशुदा लाश महफूज हालत में दरियाफ्त हुई है, जिसकी लंबाई 8 फुट और इसके जिस्म के बालों का रंग गहरा सुर्ख है। यही नहीं बल्कि इस गार से एक सैंडल नुमा जूता भी मिला है, जिसका साइज 18 इंच बताया गया है। इस गार की एक दीवार पर एक इंसानी हाथ का निशान भी मिला है, जो कि आम इंसानी हाथ के मुकाबले में काफी बड़ा है। इस गार से मिलने वाली अशिया का साइज गैर मामूली तौर पर बड़ा बताया गया है, जो कि इस बात की निशानदेही करता दिखाई देता है कि 3000 साल पहले इस दुनिया पर देव कामत अफराद की हुकूमत हुआ करती थी। इन तमाम अशिया पर मजीद तहकीक की जा रही है। कुछ अशिया ने इंडियन तहजीब की तरफ भी इशारा किया है, जिसमें देवता नुमा इंसान इन गारों में रिहाइश पजीर थे, मगर इस हवाले से कोई ठोस रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। नाज़रीन ग्रामी, इंसान की जुस्तजू अजल से जारी है और अब तक जारी रहेगी। कायनात के छुपे राजों से पर्दा उठाने के लिए साइंसदान दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मगर हर नई दरियाफ्त गुज़श्ता तारीख को बदल कर रख देती है। इस कायनात में न जाने क्या कुछ छुपा हुआ है जो अभी तक हम इंसानों पर आश्कार नहीं हुआ। और इस वीडियो में बयान की गई इन दरियाफ्तों के हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।